حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے یا تابعی؟ آپ کی پیدائش کب ہوئی اور کونڈے کی نیاز کیوں دی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ جانیں گے۔ اور جب آپ نے اس ویڈیو کو کلک کر ہی لیا ہے تو ویڈیو کو سمجھنے کے لیے آخر تک دیکھیں اور ایک لائک بھی ضرور کر دیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ ایک عظیم تابعی بزرگ ہیں۔ آپ کی پیدائش 17 ربیع الاول 80 ہجری سوموار کے دن مدینہ شریف میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے، اور آپ کا نام جعفر ہے، جبکہ لقب صادق، فاضل، طاہر ہے۔ آپ کو سچ بولنے کی وجہ سے صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے، یعنی آپ اس میں بامسمہ تھے، جیسا لقب تھا ویسا ہی آپ کا عمل تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت بی بی ام فراوہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ہے، جبکہ آپ کے والد محترم کا نام حضرت امام باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین بن علی رضی اللہ عنہم ہے، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں اور والد کی طرف سے حسینی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے دو جلیل القدر صحابہ اکرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما کی زیارت کی۔ آپ سے آپ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے فیض پایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 رجب کو ہوا۔ آپ کا عرس مبارک 22 رجب کو لگتا ہے، اس لیے سنی صحیح العقیدہ مسلمان 22 رجب کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب اور فیض حاصل کرنے کی غرض سے کونڈے کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ المکرمہ حاضر ہوا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد الحرام کے قریب واقع پہاڑ جبل آبی قبیس کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا یہ دعا کر رہا تھا، یا ربی یا ربی، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا اللہ، یہاں تک کہ اس کی سانس پھر پھول گئی۔ پھر کہا یا حیو یا قیوم، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا رحمانو یا رحمان، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر یا ارحم الراحمین کا ورد کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی سانس پھول گئی۔ جب وہ فارغ ہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، یا اللہ پاک، انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا کر دے۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم، اس کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا موسم نہ تھا، اور ساتھ میں 2 چادر بھی تھی۔ جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا۔ اس نے کہا آئیے اللہ پاک کا نام لے کر کھائیے اور کوئی چیز بچا کر نہ رکھیے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے۔ ان انگوروں میں بیج نہیں تھے، اور میں نے ایسے عمدہ یعنی لذیذ انگور پہلے کبھی نہیں کھائے تھے، لہٰذا میں نے خوب پیٹ بھر کر کھائے، مگر ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر مجھے فرمایا ان چادروں میں سے جو پسند ہو لے لو۔ میں نے کہا مجھے چادر کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ میں انہیں پہن لوں۔ میں آڑ میں ہو گیا۔ اس نے ایک چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی۔ پھر اپنی اتاری ہوئی 2 چادریں اپنے ہاتھ میں لیں اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ صفا مروہ کے مقام پر پہنچا
تو اسے ایک آدمی ملا اور وہ آدمی کہنے لگا، اے اللہ پاک کے پیارے رسول کے بیٹے، مجھے لباس پہنائیے، اللہ کریم آپ کو لباس پہنائے۔ اس نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر دی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، یہ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ ملا۔ مجھے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔